खुदावंद यस्सु मसीह के मुकद्दस नाम में आपको मेरी तरफ से सलाम। मैं हूँ पास्टर तारिक वारिस, को प्रिंसिपल FGA थियोलॉजिकल सेमिनरी लाहौर। आज हम खुदावंद यस्सु मसीह के दूसरे कलमे पर गौर करेंगे। यस्सु मसीह का दूसरा कलमा कलीसियाई तारीख में नजात का कलमा कहलाता है, द वर्ड ऑफ साल्वेशन। इसका जिक्र हमें लूका की मार्फत लिखी गई इंजील के बाब नंबर 23 की आयत नंबर 43 में मिलता है, जहां ये लिखा है, उसने यानी यस्सु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद यस्सु मसीह के साथ दो डाकू मसलूब हुए, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। उनमें से एक डाकू खुदावंद यस्सु मसीह पर लानतान करता है, जबकि दूसरा डाकू खुदावंद यस्सु मसीह से दरखास्त करता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। ऐसे में खुदावंद यस्सु उसे आगे से जवाब देता है कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। 7 बातें इस कलमे के ताल्लुक से आज मैं आपके सामने रखूंगा कि खुदावंद हमें इसके जरिए से क्या सिखाता है। उसमें पॉइंट नंबर 1 है कि एक शख्स ने यस्सु में उस बात को पहचान लिया जिसको बाकी सब ने मिस कर दिया। एक शख्स ने यस्सु मसीह में उस बात को पहचान लिया जिसको बाकी सब ने मिस कर दिया। गौर कीजिए कि एक डाकू और नीचे रूमी सिपाही और भीड़ और यहूदी मजहबी लीडर और रूमी सरकारी अफसर, वो सब यस्सु मसीह को सता रहे हैं, वो सब खुदावंद यस्सु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन एक शख्स वहां मौजूद है और वो सलीब पर खुद भी लटका हुआ है, जो इस बात को पहचान लेता है कि खुदावंद यस्सु मसीह जो है वो यहूदियों का बादशाह है और उसकी बादशाही आएगी। और वो यस्सु से दरखास्त करता है कि तू अपनी बादशाही में मुझे याद रखना। इससे हम ये सीखते हैं कि लाजमी नहीं है कि अगर लोगों की अक्सरियत किसी तालीम को मानती या किसी काम को कर रही है तो वो दुरुस्त हो। बाज औकात मेजॉरिटी गलत होती है और माइनॉरिटी दुरुस्त होती है। यहाँ पर जो है ये डाकू जो यस्सु को बतौर बादशाह पहचान लेता है, ये दुरुस्त है और बाकी सारे गलत हैं। सो निजात का कलमा हमें चैलेंज देता है कि हम लोगों की बड़ी तादाद की तरफ नहीं बल्कि सच्चाई की तरफ जो है फोकस करें, और वो सच्चाई खुदावंद यस्सु मसीह है। दूसरी बात जो इस कलमे से हम सीखते हैं वो ये है कि नजात का कलमा हमें ये सिखाता है कि उस डाकू की जो दुआ है वो बादशाही की इलाहियात को पेश करती है। सलीब पर जो है लटके हुए डाकू की जो दरखास्त है यस्सु से, वो किंगडम थियोलॉजी, बादशाही की इलाहियात को पेश करती है। वो खुदावंद से कहता है कि ए यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। खुदावंद यस्सु मसीह जब इस दुनिया में आए तो वो खुदा की तरफ से बतौर मैसाया, बतौर क्रिस्टोस मसीह बनकर आए। मसीह से मुराद है मसा किया हुआ बादशाह और नजात दहिंदा, खुदावंद और बादशाह। सो यहाँ पर ये कलमा हम पर इस सच्चाई को जाहिर करता है कि यस्सु मसीह खुदा की तरफ से मसीह मौद था, यानी पाक रूह से मसा किया गया बादशाह, काहिन और नबी था, जिसने कौम इस्राएल और दुनिया के गुनाहों की मुआफी और नजात के लिए अपनी जान की कुर्बानी और कफारा दिया। तीसरी बात जो नजात का कलमा हमें सिखाता है वो ये है कि यस्सु मसीह ने डाकू की दरखास्त से बढ़कर उसका जवाब दिया। यस्सु मसीह ने
ڈاکو کے مانگنے اس کی درخواست سے بڑھ کر اس کا جواب دیا۔ غور کیجئے، ڈاکو نے صرف یہ درخواست کی تھی کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، لیکن یسوع مسیح آگے سے جواب دیتے ہیں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہاں پر ہم خداوند یسوع مسیح کے جو ہے ابنڈنٹ گریس کو، اس کے کثرت بھرے فضل کو جو ہے وہ عمل میں آتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے رحم، ترس، مہربانی اور فضل میں جو ہے کثرت سے بھرا ہوا ہے، اور وہ جو اس کے پاس آتے ہیں وہ ان پر اپنی رحمت اور فضل کی بارش بھی کثرت سے کرتا ہے۔ چوتھی بات جو یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے، نجات کا کلمہ، وہ یہ ہے کہ فردوس صرف ایک جگہ میں رہنے کا نام نہیں بلکہ ایک شخص کے ساتھ ہونے کا نام بھی ہے۔ فردوس صرف ایک جگہ میں رہنے کا نام نہیں بلکہ ایک شخص کے ساتھ ہونے کا نام بھی ہے۔ غور فرمائیے کہ وہ خداوند سے کہتا ہے کہ جب تو آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یعنی صرف فردوس میں نہیں بلکہ فردوس میں میرے ساتھ ہے۔ یہاں پر جو فردوس کے لیے یونانی لفظ ہے پیراڈیسوس، جس کا انگلش میں ترجمہ ہے پیراڈائز، یہ جو ہے فارسی زبان سے ہے، اور فارسی میں اس کا مطلب ہے ایک ایسا باغ، ایک ایسا شاہی باغ جس کے ارد گرد دیواریں ہوں اور آپ اس شاہی باغ میں محفوظ، خوشی اور مسرت بھری زندگی گزار رہے ہوں۔ اور اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ زندگی وہ فردوس میں یسوع کے ساتھ گزارے گا۔ سو حقیقی جو فردوس ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہونے کا نام ہے۔ پانچویں بات جو نجات کا کلمہ ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ نجات خدا کی طرف سے اس کے فضل کے سبب سے مفت انعام ہے۔ نجات خدا کی طرف سے اس کے فضل کے سبب سے مفت انعام ہے۔ غور کیجئے کہ اس ڈاکو نے ساری زندگی گناہ اور غلطیاں کی ہیں، اب یہ صلیب پر اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں ہے اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ نیکیاں کر کے اپنی جو برائیاں ہیں ان کا ازالہ کر سکے۔ نہ تو اس نے کسی غریب کی مدد کی ہے، نہ ہی یہ جو ہے کوئی نمازیں پڑھ سکا ہے، نہ ہی یہ کوئی عبادتیں کر سکا ہے، لیکن خدا نے اس کے اقرار اور ایمان کے جواب میں اپنے فضل سے اس کو نجات یعنی فردوس میں داخلے کی ضمانت بخش دی ہے۔ اس سے ہم یہی بات سیکھتے ہیں کہ نجات خدا کے فضل کے سبب سے مفت بخشش ہے، اور یہ ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے جانے کا نام ہے۔ نیک اعمال نجات کا وسیلہ نہیں ہے بلکہ نجات پانے کا نتیجہ ہے، اور یہ شخص نہ تو پانی کا بپتسمہ لے سکا ہے، نہ یہ دایکی دے سکا ہے، نہ یہ غریبوں کی مدد کر سکا ہے۔ یہ سب کام اچھے ہیں اور ضروری ہیں اگر زمین پر توبہ اور ایمان کے بعد آپ کی زندگی جاری رہتی ہے، لیکن اگر آپ کی زندگی جاری نہیں بھی رہ پاتی اور آپ حقیقی توبہ اور حقیقی ایمان کا اظہار کر دیں تو خدا اپنے فضل سے آپ کو نجات بخش دے گا۔ چھٹی بات جو نجات کا کلمہ ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع کی صلیب خدا کے فضل اور رحمت کا تخت ہے۔ یسوع کی صلیب جو ہے وہ خدا کے فضل کا تخت ہے۔ یہودی لوگ توقع کر رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح جب آئے گا، خدا کا مسیح جب آئے گا تو وہ رومی حکومت کو شکست دے گا اور رومی سلطنت کے شہر روما میں جو موجودہ اٹلی میں ہے وہاں پر سٹی آف روم میں پہنچے گا، کیسر کو، رومی شہنشاہ کیسر کو شکست دے گا، اور پھر جو ہے وہ جو ہے وہاں پر اپنے تخت پر بیٹھے گا۔ لیکن یسوع مسیح کیا کرتا ہے؟ وہ صلیب کو تخت بنا لیتا ہے، اور صلیب پر بھی اس کا تخت کس
بات کا وسیلہ ہے خدا کے فضل کے دریا کے جاری ہونے کا. سو صلیب جو ہے خدا کے فضل کا تخت ہے جہاں سے نجات اور ہمیشہ کی زندگی جاری ہو رہی ہے. اور میرا ساتواں اور آخری نقطہ اس دوسرے کلمے میں سے جو نجات کا کلمہ ہے یہ ہے کہ نجات کا یہ کلمہ آج بھی خداوند کی طرف سے بولا جا رہا ہے. نجات کا کلمہ آج بھی بولا جا رہا ہے. خداوند یسوع مسیح اس سے جو وعدہ کرتے ہیں نا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ وعدہ اولی سیاق و سباق میں تو اس ڈاکو سے کیا گیا، لیکن آج بھی دنیا کے ہر انسان کے ساتھ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرو گے اور میرے نام پر ایمان لے آؤ گے، خود کو میرے حضور جھکا دو گے، سر نگوں ہو جاؤ گے، مطیع ہو جاؤ گے، تو تمہیں جو ہے ہمیشہ کی زندگی فردوس میری طرف سے مفت جو ہے انعام کے طور پر مل جائے گی. سو اگر آج ابھی تک آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی تو اس ڈاکو کی مانند توبہ کریں، ایمان لے آئیں تاکہ آپ کو بھی نجات کا یہ کلمہ خداوند کی طرف سے سننے کا فضل حاصل ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.